کہ جس طرح سگریٹ پینے کا مزہ ہوتا ہے نا, اس طرح سگریٹ کے بارے میں سوچنے کا بھی بڑا مزہ ہوتا ہے. یہ بلا وجہ گائے کی دم بے سبب نہیں غالب. آپ نے کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جو ایسے ہی پیپر کو رول کر کے, اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کچھ تو ہے نا, بلا وجہ ہوتا تو کیوں کرتے؟ جی سوری, بڑے بھی کرتے ہیں اور کبھی بچے بھی کرتے ہیں. پلس ان کے اندر تھوڑا تھوڑا کنی بھی ہوتی ہے. وہ جب پتنگ کا ویٹ بیلنس تھوڑا سا ٹورڈز اے سرٹن سائڈ ہوتا ہے نا, تو وہ پھر اس طرف سوے کرتی ہے. تو ہم انسانوں کے اندر جینیٹیکلی کچھ سوئنگ بھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. یہ جو نظر کا کمزور ہونا ہے یہ جینیٹک ہے نا, تو اس میں کسی کا کوئی قصور تو نہیں ہوتا. لیکن نشے کی بیماری کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قصور ہے. ہم انسانوں کے اندر ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. کیا دنیا میں صرف ڈرگ ایڈکٹس ہی سیلف سیبوٹاجنگ بیہیویئر میں انگیج کرتے ہیں, یا دوسرے لوگوں کو بھی ہم اپنی مرضی کے خلاف ایکٹ کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں کہ وہی کہتے ہیں کہ میں صبح واک کروں گا, اور جو ہی صبح ہوتی ہے تو ان کا واک کرنے کا آئیڈیا بدل جاتا ہے. تو یہ تو انسانوں کے مسائل میں سے ایک مسئلہ نہیں. بیماری تو یہ نہیں ہے, بیماری یہ نہیں ہے. بیماری یہ ہے کہ وہ کھانے کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کر سکتا جیسے پہلے قدرت اس کے کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم کو آٹومیٹیکلی فلالیسلی چلا رہی تھی نا. بیماری یہ نہیں ہے کہ وہ میٹھا کھاتا ہے, بیماری یہ ہے کہ وہ میٹھا کھا نہیں سکتا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن اسی کے اندر میٹھا کھانے کے خیالات ہر وقت آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں. بیماری یہ ہے. اب وہ کیسے اپنے خیالات پر قابو حاصل کرے, وہ اس سلسلے میں جان سکتا ہے کہ تھاٹ نیگیشن کیا ہوتی ہے, یا انٹرونشن میں سے گزر سکتا ہے, یا اپنے تھاٹس پر کیسے قابو حاصل کرتے ہیں, یا وہ اپنی لمٹس کو انڈرسٹینڈ, یعنی وہ بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے جس کے بعد اس کا میٹھا کھانے کی آوازیں کم ہو جائیں اور کانسیکوینسز کی آوازیں بڑھ جائیں. آوازوں پر کنٹرول نہیں ہے, لیکن ہم اپنی کیپیبلٹیز پر کام کر کے, اسی طرح اگر ہمیں کچھ تھاٹس تنگ کرتے ہیں اور ہم ان کی جگہ دوسرے تھاٹس, دوسری پیراڈائمس, انڈرسٹینڈنگ تھاٹ کو چیلنج کرنا, بہت سارے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ہمارے حالات تو بہتر ہوں گے نا. اتنی بے بسی نہیں ہوتی انسانوں کی جتنی ہمیں لگتی ہے. انسان اتنا بے بس نہیں ہے. پر ایک مسئلہ ہے نا, میرے لیے یہ سوچنا آسان ہے کہ میں بے بس ہوں اور واک کرنا مشکل ہے. میرے لیے یہ سوچنا آسان ہے کہ میں وکٹم ہوں, مجھے ڈائبٹیز ہو گئی ہے, تو مجھے کتنا میرے ساتھ ناانصافی قدرت نے کر ڈالی ہے. پر واک کرنا مشکل ہے, یا کھانے کو ہینڈل کرنا مشکل ہے, یا یہ چیزیں اس لیے بھی مشکل ہوتی ہیں کیونکہ انہیں بار بار کرنا پڑتا ہے. واک کرنے سے انسولین ریزسٹنس پر کام ہوتا ہے, واک کرنے سے اور بڑے کام ہوتے ہیں, ویٹ مینیج ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, لائٹ ایکسرسائز اور جو واک ہے نا, اس سے بہتر میں نے نہ پڑھا ہے نہ ایکسپیرینس کیا ہے طریقہ کار جس سے بندہ اپنی بھوک کو مینیج کر سکے. پر یہ چاہت ٹھیک نہیں ہے نا, یہ پریکٹیکلی وائبل چاہت نہیں ہے. دیکھیں کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتی. صحت یابی یہ پاسبل ہے, دنیا میں لوگ کرتے ہیں, ویلنگ ویز میں لوگ کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ سینٹرز میں لوگ جاتے ہیں, کئی مرتبہ ٹریٹمنٹ سینٹر کے بغیر اے کی فیلوشپ یا این اے کی فیلوشپ میں آ کے کر دیتے ہیں. لیکن شروع میں ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ نشے سے جان چھڑانے سے پہلے نشے سے نفرت کریں گے, دس از ٹو مچ ٹو آسک. اگر ہم قبل از وقت کسی سے کریں گے تو یہ تو ہمارے لیے اور اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ دس از ٹو مچ ٹو آسک. 10 ٹاسک فار ریکورنگ ایڈکٹس یاد آ گئے, اس میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ لرن ہاؤ ٹو ہیٹ ڈرگس. اتفاق کی بات ہے کہ جسے ہم میں تو خیر اسٹیئنگ وہ اس کو freeing someone you love from addiction and other drugs from alcohol and other drugs کو
बाइबल ऑफ एडिक्शन ट्रीटमेंट भी समझते हैं। स्कॉट मैकमिलन और उनकी किताब का टाइटल है फ्रीइंग समवन यू लव फ्रॉम अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स, फ्रीइंग समवन यू लव। उसमें 10 टास्क फॉर रिकवरिंग एडिक्ट्स है, और उन 10 टास्क में किसी जगह ये नहीं है कि लर्न टू हेट योर ड्रग्स। इसको ना एडिक्शन ट्रीटमेंट और रिकवरी की लैंग्वेज में कहते हैं होपिंग अगेंस्ट होप, ऐसी उम्मीदें लगाना जो पूरी नहीं होंगी। मैजिकल थिंकिंग इसे ही कहते हैं, डिल्यूजनल। और जब पेशेंट्स में ये होता है, इस तरह की सोचें, तो इसे डिल्यूजनल थिंकिंग कहा जाता है। आप 12 स्टेप प्रोग्राम की लैंग्वेज को अजीबो गरीब देखेंगे, उसमें ढंडोरा पीटा जाता है बार बार, वी मी, उसमें यू या दूसरे लोगों का कोई दखल है ही नहीं। Isn't that strange? उसमें दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं कहा, उसमें कहा ही नहीं है कि अगर दूसरे लोग प्रोवोकिंग करन तो उन्होंने सीधा कर देना। ये भी नहीं कहा कि दूसरे लोग गलतियां करें तो क्या करें। उसमें फ़कत दूसरे लोगों का जिक्र पता कहाँ आता है। एक तो यहाँ पे आता है 5th स्टेप में कि वो जो हमने 4 स्टेप इन्वेंट्री बनाई है उसको हमने खुदा से, अपने आप से और किसी दूसरे इंसान से शेयर करना। और फिर अगले 7 स्टेप और उसके बाद जिक्र आता है जिसमें हम कहते हैं कि हमने माजरत करनी है, लेकिन वहाँ नहीं करनी जहाँ पे माजरत करने से फौरी तौर पर किसी झगड़े के बढ़ जाने का अंदेशा हो। उसमें किसी जगह पर भी दूसरे लोगों के बारे में कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? पर हम कई मर्तबा जिद करते हैं कि मैंने दूसरों को बदलना है क्योंकि मैं ठीक हूँ। ऐसे थोड़ी चेंज होते हैं लोग। मेरे ठीक होने से आपकी चेंज का क्या ताल्लुक है यार? आप तो तब चेंज होंगे जब आपके दिल मानेगा मैं जितना मर्जी ठीक हूँ। व्हाट डू यू? इंसान ना जब मानता है तब मानता है, और जब जिद करता है और दलील देता है और आर्ग्यूमेंट करता है ना, तो इंसान को ये भी मैंने देखा है कि हम जिद और आर्ग्यूमेंट में जाएं ना तो हम में से कुछ लोग यकीन करने लगते हैं कि तरबूज हाथी का अंडा होता है। हालांकि तरबूज हाथी का अंडा नहीं होता, लेकिन आर्ग्यूमेंट में जब हम फंसते हैं तो हम फंस जाते हैं। मैं पिछले दिनों एक बड़े इंटरेस्टिंग जेंटलमैन से मिला जिनसे मैंने बात के दरमियान पूछा कि हु इज़ योर बॉस, तो उन्होंने कहा नोबडी इज़ माय बॉस, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो मैंने कहा नहीं, योर क्लाइंट इज़ योर बॉस। और मैंने फिर उन्हें ये भी कहा कि जॉब में बड़ी मज़े होते हैं जिसमें आप किसी 8 घंटे कोई आपसे कोई बात कहता है, लेकिन जब आप अपना काम स्टार्ट करते हैं तो आपके रहे सही मज़े भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उनका ख्याल था कि उनका कोई बॉस नहीं है। मैंने कहा जनाब कल रात 10:30 बजे भी आप लोगों से बात कर रहे थे, हालांकि आपके ऑफिस का टाइम है 9 to 5। लेकिन वो अच्छा, मैं उनके घर संडे वाले दिन बैठा हुआ था, पर उन्हें ना ये सुन के बड़ी, वो जो अपने आप से कहते हैं ना नोबडी इज़ माय बॉस, नोबडी इज़, उनको मज़े बड़े आते हैं। कई मरतबा हमारे अंदर ना एक मलंगी छुपा होता है। मलंगी का पता है आपको? एक डिफाइंट पर्सन था कि वो कहता था कि असी नहीं मननी किसी दी। कई ऐसे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जो बड़े मशहूर हुए, लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी खज्जल ख्वारी में थी। ना वो कहीं आ सकते थे ना जा सकते थे, रातों को सफ़र करते थे, दिन में उन्हें लोग पहचान लेते थे, उनके सर पर रिवॉर्ड या बाउंटी होती थी। और हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? Because they had an affinity to defy. I don't know, you can ask yourself. Defying is a painful relationship problem. किलकिली पड़ी रहेगी। जब हमें डिफाइंस से मेंटल पीस मिले तो इसका मतलब है हम में कुछ प्रॉब्लम है। अता भाई, अगर मुझे खाने से प्लेजर मिले और ये चीज़ मेरी सेहत को ख़राब करती रहे तो इसका मतलब है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है। ये आप ही डिफाइन, ये आप ही फैसला कर सकती हैं। मैं तो आपके मुतालिक बात नहीं कर रहा, मैं डिफाइंस के मुतालिक बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमें डिफाई करके मज़े आने लगें तो ये अच्छे आसार नहीं है। देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर में जब हाई आता है तो मज़े आते हैं ना, पर वो सेहतमंद नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है। एक्चुअली दैट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस टेरिटरी। हम कुछ लोगों की बात नहीं कर सकते जो बच गए, और उन सारों को इग्नोर नहीं कर सकते जो बर्बाद हो गए। दैट इज़ नॉट अ वे टू गो। देखिए, अगर आप 120 किलोमीटर्स पर आवर
کی اسپیڈ لمٹ سے لاہور سے اسلام آباد جائیں تو ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم چاہیے ہوگا, لیکن اگر آپ اسے 150 کر دیں تو آپ جلدی پہنچ جائیں گے. پر رسک بہت زیادہ ہے, مرضی ہے, بہت رسک بڑھ جائے گا, فینومینلی بڑھ جائے گا. تو وہ جو انرجی کے گھوڑے پہ سوار ہو کے لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اور پھر اچھا ان کا بھی بعد میں کچھ نہیں بچتا, ان کو بھی بڑی مشکل پیش آتی ہے اپنے ریلیشن شپس کے حوالے سے, اپنا فائدہ وہ نہیں دیکھ پاتے, انہیں لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, اور میں ان کے لیے بڑی خرابیاں ہوتی ہیں پر انہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اس وقت. تو اس سے جان چھڑانی چاہیے, اس سے لازمی جان چھڑانی چاہیے. ہم انسانوں کے اندر کئی ایسی اسٹیٹس ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں, پر ہمیں وقتی طور پر اس نقصان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, اور اس کے نتیجے میں ان دا لانگ رن ہمارا بہت سا نقصان ہو جاتا ہے. یہ جتنے بھی سائیکلیکل پروسیسز ہیں اس میں آپ اس کے کسی بھی سٹیپ کو ایلیمینیٹ کر دیں, بریک کر دیں, پورا پروسیس نیچے آن پڑے گا. پر جب ہمیں اپنے حصے سے کرنا ہوتا ہے نا, تو وہاں پر ہماری انا درمیان میں آ جاتی ہے اور ہمیں کہتی ہے کہ تم کرو نا, میں کیوں کروں, میں تو ٹھیک ہوں. جب ہمیں اپنا آپ اتنا ٹھیک لگنا شروع ہو جائے کہ پھر ہمیں نتائج کی پرواہ نہ رہے, تو اس ٹریپ کو کہتے ہیں رائچسنس ٹریپ, کہ ہمیں اپنا آپ اتنا ٹھیک لگے کہ ہمیں مفاد ہی نظر نہ آئے, اور ہم کہیں کہ میں نے ٹھیک ثابت ہونا ہے, بھلے اس کی وجہ سے میرا ریلیشن شپ خراب ہو جائے, میری نیند خراب ہو جائے, میرا سکون خراب ہو جائے, جو بھی ہو. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.